اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کس چیز کی وجہ میں بات بتاؤں گا، میں وجہ کس کی بات کروں پہلے آپ وجہ سن لو. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا سنا کہ ایک دلیل تھا، انہوں نے پھر وہ چپ کر، آج کل بابا جی جو ہے نا وہ کسی سے ملتے جلتی ہے، تقلیہ میں چلے گئے. جس نے کبھی آپ نے تین چیزیں آپ نے سنی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ بولنے والا خاموش ہو گیا، بولنے والا گاؤں چھوڑ گیا، جگہ چھوڑ گیا، یا بولنے والا تقلیہ میں آ گیا. ایک اور سنیے، ہاں قرآن پاک میں دو مقامات پر دو اللہ کے بندوں کو خود خدا نے حکم دیا کہ تم اتنے دن مت بولو، حضرت یحییٰ کو اور حضرت مریم کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ چپ اللہ کا کوئی بتایا ہوا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں جو بتاؤ طریقہ وہ بتایا ہوا ہے، اور جو اختیار کیا وہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے. اب یہ دیکھو کہ یہ کون سا مقام ہوتا ہے جہاں چپ کر جاتا ہے بندہ. یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں صاحبان عقل، اصل میں کہانی جو ہے نا یہ صاحبان عقل کے لیے ہے، بڑا مقام ہے. جہاں صاحبان عقل گستاخ ہو جانا شروع ہو، وہاں فقیر کو خاموش ہونے کا حکم ہے کہ ان کی عقل اب گستاخی میں داخل ہوگی یا یہی ان کی سزا ہے. اب ان عقل والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے آج جن کی عقل انہوں نے گستاخ بنا دی. کیا ہے؟ بہت بڑی سزا ہے. عقل اگر آپ کو ہمبل نہیں بنا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے. ٹوٹل ٹرانسفارمیشن جب معاشرے کے تکلیف کی جب کوئی واقعہ جائے اس وقت تک یہ کبھی بارہ سے وجود میں نہیں آئے گا جب تک عقل مؤدب نہ ہونی چاہیے. گستاخ عقل جو ہے یہ عتاب ہے، اس کے اوپر بھی ہے اور وہ باقیوں کے لیے بھی ہے. فی الحال کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں کہ عقلیں جو ہے نا میں نے دیکھی ہیں تو کیا مطلب ہوتی ہیں، اور سزا جو آتی ہے عذاب کی شکل میں وہ عقل مندوں کے باغی ہونے پر ہوتی ہے. جب عقل جو ہے نا یہ غیر مذہب ہو جاتی ہے، غیر شائستہ ہو جاتی ہے. جتنا علم آتا ہے، جتنی تبدیلی آتی ہے، جو اخلاق آتا ہے، یہ انٹلیکٹ کے لیے. عوام الناس سے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، وہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں، مکمل اللہ والے ہیں. انہیں پتہ نہیں اللہ کہاں ہے، وہ پیور اللہ والے. اللہ خود ان کا کام کرتا ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں، یہ پڑھتے کس طرح ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں، بیل کا بھائی بیل کام کرتا جا رہا ہے. وہ بہت نیک لوگ ہیں. کہانی ہے جاننے والے کی، جاننے والا مؤدب اور جاننے والا گستاخ. گستاخ عبرت کے اندر داخل ہونے والا ہے. میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں بس. گستاخ انٹلیکٹ عبرت میں داخل ہونے والی ہے اور مؤدب انٹلیکٹ جو ہے نافذ ہونے والی ہے آپ کے معاشرے کی تشکیل کے لیے. اور بتاؤ کیا چاہیے؟ اطلاع سمجھ آ گئی؟ خبری ہے یہ اطلاع ہے. جو انٹلیکٹ غیر مؤدب ہے، گستاخ ہے، جو گستاخ ہے، اس پر عبرت نازل ہونے والی ہے. اور جو انٹلیکٹ جو ہے مؤدب ہے اس کا نفاذ ہونے والا ہے. نفاذ کو ہے نا آپ کو دائرہ اختیار مل جائے گا. دائرہ اختیار جو ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ کا ذہن کی رینج ہو، اسی دائرہ اختیار سے مل جائے گا. یہ اسی لائف کے اندر، یہ نہیں خواب کی بات بتا رہا ہوں کہ آنے والے زمانوں کی کوئی ریموٹ فیوچر کی بات ہو، کوئی 40 سال بعد شروع ہو جائے. وہ اللہ کے کام ہوتے ہیں 40 سال بعد. اللہ تعالیٰ بڑے بات جائے نا. ایک جگہ پوچھا لوگوں نے کہ یہ کب آئے گا وہ وقت جس سے آپ ڈرا رہے ہو؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ اس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے. بڑی عظیم خبر ہے. انہیں کیا دیا جائے کہ وہ ہو جائے گا، بس وہ ہو ہی جائے گا. جلدی قریب ہو جائے گا. اس میں کیا مشکل بات ہے کہ وہ کب ہو جائے گا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے پہاڑ بنائے، میدان بنائے،
بیان ہو رہا ہے. جب میں پہاڑوں میں میدان بنا سکتا ہوں, میدانوں میں سے پہاڑ نکال سکتا ہوں, تو زندگی میں سے موت, موت سے زندگی, مجھے وہ وقت لانے کا مشکل ہے. تو پہلے اپنے آپ کو سمجھے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پھر کیا ہے, ساری سورج جو ہے نا ختم کی ایک بات پہ جا کے, اے انسان تمہیں میں ایک وقت کی اطلاع دیتا ہوں. اب یہ بڑا پہلے بیان کرتا ہے کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا, آسمان کو بنایا, میں ایک گاڑی یہ واقعہ کیا, وہ واقعہ کیا, تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں, اس میں غور ہو. ایک دن آئے گا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, آئے گا ذالک اليوم الحق, حق کا دن ہوگا. یہ بتا رہا ہے جس خبر کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو, آنے والی آئے گی. کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے. اب عقل کی بات ہو رہی ہے, عقل والوں کے لیے. ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں ایک ایسے دن سے جس دن انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لے گا, اور وہ عذاب کا دن ہوگا. میں ڈرا رہا ہوں اسے. اللہ کہتا ہے انا انذرناکم, ہم ڈراتے ہیں تمہیں, عذاباً قریب یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس عذاب سے جو بہت قریب ہے. پہلی خبر قریب پوچھی ہے, قیامت کا قریب ہے, قریب ہے. اب بتایا قیامت ہوتی کیا ہے. قیامت اس کو بولتے ہیں جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے پڑا ہو. اور قیامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے ٹیبل پر پڑا ہوا ہو. یہ عذاب ہوگا اور یہی قیامت ہوگی. اس لیے اس سے پہلے کہ تمہارے اپنے اعمال تمہارے لیے عبرت کا انداز لے کر آئے, آپ اس کا استغفار کے ذریعے نجات پا جاؤ. اور وہ انٹلیکٹ جو گستاخ ہے اسے آپ کو ٹیم ڈاؤن کر دو. بات ہوگی نا. قیامت کب آئے گی؟ جب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. بس اپنے اعمال کے نتیجے سے ڈرو, اور کچھ نہ ڈرو, کسی انسان سے ڈرو. ڈرو اس بات سے کہ جو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. جو کچھ کر کے آئے ہو وہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو نہیں کیا وہی کرنا تھا, اور جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے. یہی کا بات ہے. اب عقل کیا کرے گی تمہاری؟ یہ اللہ کے انداز ہے. میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کیا بات. وہ تو کبھی کس طرح سمجھاتا ہے بات, کبھی کس طرح سمجھاتا ہے. یہ میں کہتا ہوں اللہ کا بیان جو ہے جلدی ہونے والی قیامت کو اللہ کہہ دیتا ہے. ہم تو آپ کو ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسی زندگی میں ایک بات ہو رہی ہے. اللہ کے دن اور رات اور ان کی باتیں, اور یہ گستاخوں کا عقل ان کے لیے عبرت لا رہا ہے. اور جو وہ عقل مند جو سنسیئر ہے, ذہین ہے, اور گستاخ نہیں ہے, یعنی کہ ماننے والا مؤدب ہے, اس کے نفاذ کا وقت ہے. نفاذ کا معنی اس کے لیے اچھا وقت ہے. یہ یوں کہو اچھوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے, بروں کے لیے برا وقت آ رہا ہے. تو آسان بات ہے, اس میں اور کیا بات ہے. اور برا کون ہے؟ وہ آدمی جو اپنی عقل کو خدا سے جا کے ٹکرا دے. خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے وہ فرق نہ, بس اپنے آپ کو اطاعت میں رکھو. بہت بات ہے. اپنے اعمال کی جواب دہی کا خیال کرو. ہاں جی پرویز صاحب بولیں گے آپ؟ صاحب اس لیے ایسا ہونا چاہیے. ایسا کیا ہونا چاہیے جی؟ معاشرہ ہونا چاہیے. معاشرہ خود کرو گے تو شاید اس میں کوئی دقت ہو جائے. معاشرے کی اصلاح اسلام کی اپنی ضرورت, اسلام کو اپنے لیے ضرورت, کنٹری کو اپنے لیے بھی ضرورت ہے, تمہیں بھی ضرورت ہے. اچھی بات ہے. اب یہ منظوری اللہ تعالیٰ کی طرف, اجازت کا انتظار کرو, ویٹ کرو کہ کون کے ساتھ یقین ہونے کا انتظار ہونا. یہ نہ ہو کہ آپ, ایک موٹی بات بتا رہا ہوں, بے شمار سچی باتیں غلط وقت میں بیان ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھے. سچی باتیں غلط وقت میں بیان ہو کے اپنا مقام کھو بیٹھی.
خاکسار تحریک بہت سچی تحریک تھی اور بہت ایل ٹائم تھی، آگے پیچھے ہو گیا. جماعت اسلامی بہت اچھی تحریک تھی، بہت ٹائم آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑا سا فرق ہو گیا. کوئی تنظیم ایسی نہیں جو غلط آئی ہو، لیکن ٹائم غلط ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مقام ہو گیا. اس لیے آپ بھی اپنی تنظیم کو، یہ تحریک کو ایل ٹائم نہ کرنا، ویٹ کرنا، اس کے بدل کو جوش میں آنے دیا جائے اور وہ خود ہی نافذ کرے. سوچنے والی بات ہے. آپ کسی کی نیت پر شک کرو، سب اچھی نیت والے تھے، اللہ نے کسی کو بری دی، کسی کو نہیں. قائد اعظم تھا، کوئی اتنا بڑا اسلامی آدمی نہیں تھا، نیت اس کی صحیح تھی، ایسا مقام مل گیا، اس کو کامیابی مل گئی. لوگ کہتے رہ گئے بھائی جانے دو، کیا اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہو، یہ کس نام پہ کر رہے ہو، چھوڑ دو. اس کے اندر کوئی ایسی مزدوری کی بات تو واقعہ ہو گیا، جیسے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو فرمائے. ہاں بولو آپ.